آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آج کے زمانے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بھی پرابلم یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کی کتاب اور کلام پہ غور و فکر کرنے کے لیے اور اپنا مقصد حیات جاننے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ٹائم ہوتا کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ٹائم نکالا جاتا ہے۔ آپ لوگ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا گھر کی مصروفیات کی بنا پر، لیکن آپ لوگ اپنا وقت نکال رہے ہیں ہدایت کی طلب میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بات اہمیت اس بات کی ہے کہ جس چیز کی انسان کی زندگی میں ویلیو ہوتی ہے تو اس کو وہ پرائیورٹی دیتا ہے، اس کو وہ ہائی پیڈسٹل پہ رکھتا ہے، ٹو ڈو تھنگس کی لسٹ میں نمبر 1 پوائنٹ میں وہ رکھتا ہے کہ مجھے میرا یہ کام ہے کہ مجھے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ہے، اس سے پہلے کہیں میں اس دنیا سے ہی نہ چلا جاؤں۔ تو بات یہی ہے کہ لوگوں کا ایک بڑا پرانا یہ ایکسکیوز ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے کی کتاب میں ہمیں بتا دیا کہ منافقوں کا یہ ایکسکیوز تھا جس کی بنا پر وہ دین کے احکامات پہ بھی بہت سارے عمل نہیں کرتے تھے اور جہاد میں بھی شرکت نہیں کرتے تھے۔ تو آج بھی میجورٹی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں گھر گھر کھیلنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا بچپن میں ہم سب نے یہ کھیلا ہوا ہے، گھر گھر ہم سب اس جو کھیل ہے اس کو ہم اچھی طرح واقف ہے نا، کہ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ برتن ایک جگہ پہ سیٹ کرتی ہیں، چھوٹا سا ڈول ہاؤس ہوتا ہے خریدتے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کرتی ہیں، اس کو کھیلتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے بچپن تک تو ہم نے جو گھر گھر کھیلا تو ٹھیک ہے، وہ نیچرل تھا، ہم بچے تھے، بچیاں تھے، لیکن اب جب انسان میچور ہو گیا ہے اور تب بھی وہ بیٹھ کے گھر گھر کھیل رہا ہے تو پھر یہ تو جو ایمانی گروتھ ہے وہ ریٹارڈ ہو گئی ہے۔ یہ تو ہمیں جس کو کہتے ہیں نا کہ گروتھ ایب نارمل ہو گئی ہے انسان کی۔ تو بات یہی ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو ایکسکیوزز ہیں نا کہ جب آج آپ قرآن کی دعوت لوگوں کو دیں، قرآن کے کورس کی دعوت دیں تو لوگوں کی ایک لمبی لسٹ سامنے آ جاتی ہے کہ ٹائم نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، عمر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے اتنا ہمارے پاس، یا یہ کہ دل ہی نہیں ہمارا چاہتا۔ تو یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ جو مال اور اولاد ہیں جن کی وجہ سے آج لوگ قرآن کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، قرآن سے بے اتنائی برت رہے ہیں، تو یہ اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے۔ اور حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو مرد مال کمانے میں مگن ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ بچوں میں مگن ہیں، اپنے گھروں کو سجانے میں اور کھانا پکانے کی حد تک اپنی زندگی کو محدود کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو وقت نکلتا ہے وہ شاپنگ، پارٹیز اور شادی بیاہ میں لگ رہا ہے، یا ویکیشنز پہ چلے جاتے ہیں، تھوڑے گرمیاں آ جاتی ہیں یا کوئی سردیاں کی چھٹیاں آتی ہیں، تو اس حد تک زندگی کو محدود کر رکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو اللہ کے لیے وقت خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت دیتا ہے۔ آپ اگر آج اپنا وقت اللہ کے لیے لگا رہی ہیں تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں اللہ آپ کے وقت میں انشاءاللہ برکت دے گا۔ آپ لوگ فہم بھی کر رہے ہیں، لسننگ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، وقت پر آپ لوگ اپنے الا چند سٹوڈنٹس کے الحمدللہ باقی سارے وقت پر فہم جمع کرا رہے ہیں جن کی تعداد میجورٹی میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آپ یہ سب کر رہے ہیں اور آپ کے گھر کے کام بھی الحمدللہ ہو رہے ہوں گے یقیناً۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے کام میں لگیں اور اللہ جو ہے ہماری مدد نہ کرے، ایک نیک کام میں، ایک نیک کاز میں لگیں اور اللہ جو ہے وہ ہم سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے۔ تو یہ تو ایمان کی بات ہے نا کہ کتنا ایمان ہمیں اپنے رب پر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب شاپنگ پر عورتیں جاتی ہیں تو گھر میں کہہ کے جاتی ہیں بچوں سے یا شوہر سے یا جو بھی گھر میں لوگ موجود ہوتے ہیں، میڈز ہوتی ہیں جو بھی ہوتے ہیں گھر میں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم آدھے گھنٹے کے لیے بس جا رہے ہیں، بس آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں بس شاپنگ کے لیے، ابھی واپس آتے ہیں۔ اور اس کے بعد شاپنگ میں کتنا گھنٹہ لگا کے لوٹتے ہیں؟ کم از کم 3 سے 4 گھنٹے، آدھے گھنٹے کا کہہ کے 4 گھنٹے وہاں انویسٹ کر کے آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب شادیوں میں جاتے ہیں لوگ تو انہیں اپنا جانے کا ٹائم تو پتہ ہوتا ہے، واپسی کا نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ اگر 9 بجے یا 10 بجے 9 تو بجے کوئی ہال میرا خیال ہے کھلتا بھی نہیں ہوگا، میں بات ان دنوں کی کر رہی ہوں جب شادیاں ہو رہی تھیں، تو آپ یاد رکھ لیجئے کہ 10 بجے تک جو ہے پہنچتے ہیں شادی ہالوں میں لوگ، اور اس کے بعد ان کا واپسی کا وقت کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ 12 بجے کھانا لگے گا، 12:30 کھانا لگے گا،
1 بجے کھانا لگے گا، انہیں نہیں پتہ ہوتا. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر گھر والوں سے یا گھر میں کوئی بچے چھوڑ کے گئے یا والدین چھوڑ کے گئے تو ان سے کہا بس ہم 2 گھنٹے میں آ رہے ہیں. 2 گھنٹے میں تو نہیں آتے واپس، کم سے کم 4 گھنٹے لگا کر آتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کون سا کام دنیا کا جو انسان نے اپنا روکا ہوا ہے. آپ دیکھیے ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو اب تو لوگ کہتے ہیں ہم صرف کھانا کھانے تھوڑی آئے، ہم تو چل کرنے آئے، ٹائم سپینڈ کرنے یہاں پر آئے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑا بہت سنیکس وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو شروع کی کچھ سنیکس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں. پھر اس کے بعد سٹارٹرز جو کہلاتے ہیں نا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اصل کھانا آتا ہے، پھر اس کے بعد سویٹ ڈش آتی ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جو کھانا شاید گھر میں ہم 15 سے 20 منٹ میں کھا لیتے ہیں، تو وہ جب باہر کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہاں پہ کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹہ اسپینڈ کر کے آتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے، ٹائم تو ہے انسان کے پاس، یہ تو پھر ایک بہانہ ہے نا بنانے کا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بڑا وقت ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کوئی کہے کہ میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ حیرت ہے کہ تمہارے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے. یعنی واقعی یہ حیران کن بات ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات سننے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ سوچیں ایک اولاد کیسی ہوگی جس کی کہ والدہ جو ہے وہ اس کو بار بار بلا کے کہہ رہی ہیں بیٹا مجھے پانی پلا دو، بیٹا مجھے یہ دوا اٹھا کے دے دو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، یا میرا فلاں کام کر دو، مجھے بڑی سخت ضرورت ہے تمہاری. اور بچہ جو ہے وہ یہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس امی ٹائم نہیں ہے. تو وہ ماں کیا کہے گی کہ اس دن کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا کہ تم میرے وقت پڑھنے پر بھی تم مجھ سے یہ کہو کہ تمہیں اپنی ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے، تمہیں ماں کو 1 گلاس پانی پلانے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو یہ تم کس قسم کی اولاد ہو؟ تو آپ یہ سوچئے کہ کتنی بڑی جرت ہے جو ہم اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کا کلام پڑھنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے روزے رکھنے کے لیے اور نمازیں پڑھنے کے لیے اور حج اور عمرہ کرنے کے لیے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کون زکوٰۃ کا حساب لگائے. اور باقی جو اس پہ سوشل میڈیا پہ کومنٹس پڑھنے کے لیے ٹائم ہے لوگوں کے، رینڈم ان کی زندگی کو دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، مختلف قسم کے سب کے وہ ولاگس بنے ہوئے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ سرچ کرنا، ان کی پرسنل زندگی کے بارے میں جاننا، ایکٹر ایکٹریسز کی پرسنل زندگی کے بارے میں جاننا، اٹھتے کے ساتھ ہی صبح فیس بک کھول لینا، کیا کیا لیٹسٹ فیشن چل رہے ہیں، کیا کیا انسٹاگرام پہ کس کس نے تصویریں پوسٹ کی. 2-3 گھنٹے تو صبح اٹھ کے جو میجورٹی لوگ ہیں ان کے اس چیز پر سرچ کرنے میں لگتے ہیں کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ جو رشتہ دار ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں وہ کر کیا رہے ہیں. کیا ہمارا یہ کنسرن ہے کہ ہم اس لیے دنیا میں بھیجے گئے کہ ہم یہ سارا وقت اپنا اس کام میں لگائیں کہ فلاں ایکٹر کی کس کے ساتھ شادی ہو گئی، فلاں ایکٹر کا کس کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی افیئر چل رہا ہے، فلاں کے کس کی اولاد ہو گئی، کون سا نیا فورتھ کمنگ ڈرامہ آنے والا ہے، کون سی نئی فلم آنے والی ہے، اس کی کاسٹ میں کتنے لوگ ہیں. یا یہ کہ مثال کے طور پہ فلاں ماڈل جو ہے وہ آج کل کیا کر رہی ہے یا اس ٹائم پہ کیا کر رہی ہے، یا فلاں میری فرینڈ کس ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے، یا فلاں مہندی کا فنکشن ہوا تو فلاں کی رینڈم مہندیاں، رینڈم نکاح اور ان کی جو موویز ہیں وہ پوسٹ کر دی جاتی ہیں. تو نہ جان ہے نہ پہچان ہے، ان کو کلک کر کے اور ان کی موویز دیکھ رہے ہیں جن کو کہ آپ جانتے بھی نہیں ہیں بعض دفعہ. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر آج کی، میں نوجوان نسل کو خالی نہیں کہوں گی، عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، کوئی بھی اس وبا سے بچے نہیں. جیسے اللہ معاف کرے کرونا ایک وبا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے ہماری زندگیوں سے، کہ ہماری زندگی نارمل ہو، اللہ سے دعا ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ سوشل میڈیا بھی ایک وبا کی جو ہے شکل اختیار کر گیا. اللہ معاف کرے جو اب نئی اور آ رہی ہیں مختلف قسم کی، جیسے فیس بک وغیرہ، تو یہ تو اب پرانی ہو گئی نا. یہ ٹک ٹاک وغیرہ، یہ تو شیئر ویسٹ آف ٹائم ہے. کتنے لوگوں نے تو اس کے اوپر سوسائڈ کر لی ہے، کتنے، یعنی وہ بندوق نکال رہے تھے شو میں، کوئی اس کے اندر وہ کر رہے تھے نا، اسکٹ ٹائپ کر رہے تھے، اپنے آپ کو ہی مار لیا یا اپنے بھائی کو ہی مار دیا، پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال اس چیز سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ان بیکار اور فریولس جو کام ہیں ان سے نکلیں گے، تب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے وقت بچے گا.
اور یہ دنیا جو ہے وہ کھیل تماشے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے، نہ ہی کھیل تماشے کے طور پہ ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی باحکمت ذات ہے کہ وہ ایسے عبث اور بیکار دنیا بنا دے کہ جس میں کہ انسان کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ریزن ہی نہ ہو اس کا۔ ایک چھوٹے سے کیڑے کا بھی اور ایک چھوٹی سی چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مقصد بنایا ہے، تو ہم جیسے انسانوں کو بے مقصد کیسے اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے؟ ایک پینسل ہے، آپ بتائیں کتنے کی ہوتی ہے؟ 10 روپے کی پینسل ہوتی ہے اور ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کا مقصد دیکھیں تو اس پینسل سے بچے پڑھ لکھ کر آگے اتنی بڑی بڑی نوکریوں پہ لگ جاتے ہیں اور کریئر بنا لیتے ہیں۔ تو کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا دنیا میں نہیں کی، تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بس یہ سوشل جو میڈیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اور فن اور فرولک کے لیے اور انجوائمنٹ کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا ہے، اور فلمیں دیکھنے اور ڈرامے اور گانے سننے کے لیے، بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ اور یا پھر یہ کہ دنیاوی طور پہ کریئر بنائے، شادیاں کیں، بچے پیدا کیے اور اس کے بعد مر گئے، ختم۔ تو کیا یہ مقصد ہے ہمارا زندگی کا؟ تو یہ بہت بڑا سبق ان آیات میں موجود ہے کہ جو یہاں پہ بتایا گیا ہے، شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمیں تو بھائی مال اور بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں، کیپیبلٹیز، وقت، ہماری ریسورسز، پیسہ، اولاد اور جو بھی انٹیلیجنس، جو بھی علم اللہ نے دیا ہے، وہ سب کچھ اللہ ہی کی راہ میں لگے، اللہ ہی کا حق ہے۔ وہی منم نے ہمیں یہ تمام نعمتیں دیں، وہی نعمتیں دینے والا ہے، اور ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگا کر ہی ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔